enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenge. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمتي قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الملك والدين توأمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ناظرین محترم، ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس نے انسانیت کو زندگی کا منشور اور دستور دیا ہے، اور ہمہ جہت کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے. زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، قرآن نے ہر ایک پہلو کا احاطہ کیا اور ہر ایک شعبے پر سیر حاصل گفتگو کی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں جو پروگرامز نظر آتے ہیں، جو قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کے لیے اصلاحی پروگرامز رکھے ہیں، وہ بنیادی طور پر 3 پروگرام ہیں. پہلا ہے تعلیم احکام، اسی طریقے سے دوسرا ہے تہذیب اخلاق، اور تیسرا ہے تنظیم اعمال. یہ 3 اصطلاحات ایسی ہیں کہ ظاہر میں ہمیں یہ 3 کلمات لگتے ہیں، لیکن سارے کا سارا دین ان 3 پروگرامز کے اندر بند ہے. پہلی اور بنیادی چیز، اس کو ہم تعلیم احکام سے تعبیر کرتے ہیں، اہل علم نے اسے شریعت کہا ہے. دوسری وہ چیز جسے ہم تہذیب اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، اسے اہل علم نے طریقت کہا ہے. تیسری چیز جسے ہم تنظیم اعمال سے تعبیر کرتے ہیں، اہل علم نے اسے سیاست کہا ہے. لیکن قرآن مجید نے ان تینوں چیزوں کو دین کے اہم ستون قرار دیا ہے. بألفاظ دیگر شریعت، طریقت اور سیاست، یہ دین کے 3 اہم اور اساسی شعبے ہیں کہ جب ہم ان 3 شعبوں کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ہم مکمل دین کے داعی بن سکتے ہیں. لیکن آج کی گفتگو میں ہم جس موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں اور جس کو اپنا موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ تیسری چیز ہے اور یہ تیسرا پروگرام ہے قرآن کا، جس کو ہم تنظیم اعمال یا سیاست سے تعبیر کرتے ہیں. آئیے قرآن مجید کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ کا یہ پاک کلام ہمیں اس پروگرام کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو قرآن مجید میں رب تعالی نے 17ویں پارے کے اندر سورہ حج کی اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اور ایک دوسرے مقام پر رب تعالی یہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور بعثت کے مقصد کو ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ان دونوں آیات سے دیگر بہت سی آیات قرآن کے اس پروگرام سے متعلق موجود ہیں، لیکن ہم ان 2 آیات اور 2 احادیث پر آج کی اس نشست میں بات کرنا چاہیں گے. پہلی اور بنیادی آیت جس کی تلاوت میں نے پہلے فرمائی،
سورہ حج کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں قدرت اور طاقت عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، امر بالمعروف کو اپنا شعار بناتے ہیں، نہی عن المنکر جیسی عظیم حکم پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ قرآن مجید کے علاوہ جب ہم حدیث رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قرآن کا یہ تیسرا پروگرام تنظیم اعمال، جسے تنظیم اعمال سے تعبیر کیا، اس سے متعلق حدیث کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الملک والدین توأمان، کہ سلطنت اور دین ان کی مثال دو جڑواں بچوں جیسی ہے۔ ان دو جڑواں بچوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دین اور سیاست کو، دین اور تنظیم اعمال کو، دین اور حکومت کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کی طرف اگر ہم جائیں، حدیث کے ذخیرے کو اگر ہم ٹٹولیں، بہت سی احادیث تنظیم اعمال اور سیاست سے متعلق موجود ہیں، لیکن ہم نے دو احادیث کا سہارا لیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سیاست، تنظیم اعمال یہ دین کا حصہ ہے۔ تو دوسری حدیث جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال من امتی امتا قائمتا بامر اللہ حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت میں ایک امت، ایک طبقہ، ایک قوم قیامت تک دین کو برپا کرنے والی موجود رہے گی۔ میں نے عرض کیا قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے۔ سنت رسول نے قرآن کی تشریح اور تفسیر اور اس کی بہترین تعبیر فرمائی ہے۔ ان دو بنیادی ماخذ سے جب ہم نے دلائل کا سہارا لیا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دین اور سیاست کا جو تصور ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اور حدیث رسول نے ہمیں جو تنظیم اعمال اور سیاست سے متعلق جو تصور دیا وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ خطے اللہ کے ہیں، اور اس زمین میں، اس خطے میں نظام بھی اللہ کا ہی ہے۔ اور اس مسلمان کو اس دنیا میں اللہ نے اس انسان کو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اس نظام کو پورے ادیان اور پورے کے پورے عالم میں نافذ کر دے۔ اب یہ نفوذ کس طرح ہوگا؟ آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کا جو تسلسل ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ وہ اللہ کے دین کو سارے کے سارے عالم پر غالب کر دیں۔ اسی مقصد کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت ہوئی۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ سورۃ الصف کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز پر غالب جب کیا جاتا ہے تو وہ غلبہ قوت سے ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے۔ یہ قوت اور طاقت کا تعلق نظم کے ساتھ ہے، نسق کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں دین اور سیاست دو الگ تصورات ہیں، شاید ہم تاریخ اور قرآن و حدیث کے ذخیرے کی روشنی میں ایک بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوئے۔ اگر یہ جدا ہوتے تو پھر امر بالمعروف جو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر یہ حکم دیا کہ تم نیکی کے کام کا حکم کرو، اب آپ جانتے ہیں جب کسی کو کسی کام کا حکم کیا جاتا ہے تو حکم کرنے والے کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ اس کو نافذ بھی کر سکے۔ جیسے ہمارے ملک ہے، ملک پاکستان میں ہماری کیبنٹ ہے، ہماری یہاں پر اسمبلیز ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری کابینہ ہے۔ وہ جو رول ملک کے اندر بناتے ہیں اور جو حکم اپنے رعایا کو اور قوم کو دیتے ہیں، تو وہ لوگ حکم دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے حکم کے نفوذ کا اور نافذ کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔
کبھی کسی ماتحت نے اپنے سے بڑے کو کبھی حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماتحت کے اندر تو وہ قوت اور طاقت نہیں کہ وہ اس کو نافذ کر سکے. تو قرآن مجید کے اس اسلوب کو ہم سمجھیں کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. غلبہ قوت اور طاقت سے آئے گا. قوت اور طاقت نظم و نسق اور سیاست سے آئے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم سیرت کو اگر دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست میں نظم اور نسق حضرت محمد رسول اللہ نے کیا نہیں چلایا؟ فتح مکہ میں داخل ہوئے تو کیا نظم و نسق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا؟ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہوگا، جو بیت اللہ اور حرم کی حدود میں بھی داخل ہوگا، اسے بھی امن ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت قوت اور طاقت تھی تو آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ مکے کے نظم اور نسق کو آپ نے چلایا ہے. مدینہ کی ریاست میں آپ کی حکومت ہوئی، مکے پہ آپ کی حکومت ہوئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے بعد اگر ہم دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول تھے. فاروق اعظم امیر المؤمنین، پہلے امیر المؤمنین. حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، فتنے کے زمانے میں شہید ہوئے. علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی امارت کے منصب پر جلوہ افروز رہے. خلافت راشدہ کا یہ جو دور ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے 29 یا 30 سالہ یہ جو خلافت راشدہ کا جو دور ہے، اس دور میں ان خلفاء اربعہ نے سیاست کے ذریعے اللہ کے دین کو اس خطے پر، اس عرب و عجم پر غالب رکھا. ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت معاویہ کی حکومت اور سلطنت کیا ہم اپنے زبانوں سے اپنے ذہنوں سے محو کر دیں؟ نصف دنیا کے حکمران ہیں. اگر دین اور سیاست کے مفہوم جدا ہوتے تو پھر حضرت معاویہ نے نصف دنیا پر حکومت کیوں کی؟ ابو بکر صدیق نے حکومت کیوں کی؟ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ فقط کے امیر کیوں بنے؟ اگر دین اور سیاست کے مفہوم جدا ہوتے تو پھر یہ لوگ حجروں میں کیوں نہیں بیٹھے؟ پھر مسجدوں کے اندر صرف عبادت میں کیوں مصروف نہیں رہے؟ کیوں حکومتی نظم و نسق کے اندر آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں اللہ نے اس دین کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس کو غالب کرنا ہے. غلبہ قوت طاقت اور نظم و نسق اور سیاست سے ہوتا ہے. آگے بڑھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت اور سلطنت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا یہ تصور کرے کہ ہم واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں، تاریخ کی اس المناک داستان کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میدان کربلا وہ کیا وقت تھا، وہ کیا مناظر تھے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کنبہ اس میدان کربلا میں کٹ گیا. وہ چہرے کہ جن پر نبوت جنہیں بوسے دیا کرتی تھی، جنہیں اپنے شانوں پہ بٹھایا کرتی تھی، وہ چہرے، وہ وجود، نبوت کا وہ کنبہ، اہل بیت میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے. ہم نے اس واقعے کے اس پس منظر کو تو دیکھا ہے. شہادت ہے، ظلم ہوا ہے، قربانی ہے، کنبہ کٹ گیا، پیاسے کٹے، لاشوں پہ کوڑے دوڑائے گئے، ظلم کی بھیانک داستان رقم ہوئی. ہم تاریخ کے اس حصے کو تو جانتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ حضرت حسین کوفہ کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ حضرت حسین کوفہ کی طرف اس لیے جا رہے تھے، اہل کوفہ نے خط لکھا تھا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جب وہ بیعت کرتے تو حضرت حسین امیر بن جاتے، امارت ان کے ہاتھ میں آتی، سلطنت ان کے ہاتھ میں آتی. معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کی اس شعبہ سیاست کو، اس تنظیم اعمال کی خاطر کوفہ کی طرف گئے تھے. اگر حضرات صحابہ دین کے اس تنظیم اعمال اور سیاست والے شعبے کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سیاست اور دین کے دو مختلف تصور نہیں ہیں. یہ وہ تصور ہیں جو بالکل دین اور اسلام کا حصہ ہیں. اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر بھی ہمیں خلافت کی خوشبو نظر آ رہی ہے. لکھنے والوں نے تو کیا کیا لکھا.
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ اور ہسٹری اور اس خلافت کے زمانے کو کن خوبصورت انداز سے تعبیر کیا، کیا عدل و انصاف کا چرچا تھا ہر سو. تو تاریخ کا یہ تسلسل آگے بڑھتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، تاریخ کا یہ تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ دین اور سیاست تم جدا مفہوم نہیں ہیں، بلکہ دین اور سیاست دونوں کا آپس کا ایک تعلق ہے. اسی تعلق کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ سیاست سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. آپ اس کو کسی صورت میں بھی سیاست سے جدا نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا شریعت جو ہے، سیاست جو ہے، طریقت جو ہے، شریعت کا ایک اپنا خاص دائرہ ہے. شریعت اس دائرے کے اندر ہوتی ہے. طریقت خلوت کا نام ہے، خلوت ہے. لیکن سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو سیاست جلوت محض ہے، محض ایک جلوت ہے. ہم ان کو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. اگر سیاست صرف سیاست ہو، شریعت کو نکال دیا جائے تو وہ سیاست جھوٹ، بغض، عداوت، نفرت، حسد کا نام ہے، دھوکہ دہی، فراق کا نام ہے. لیکن اگر آپ سیاست میں شریعت کو رکھیں، طریقت کو رکھیں، یہ وہ سیاست ہے جو ہمارے حضرات انبیاء بھی کیا کرتے تھے، حضرات صحابہ نے بھی کی، خلفائے اربعہ نے بھی کی. اس مفہوم کو جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ سیاست یہ دین کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کو زندہ کیے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکمل دین پر چلنے والے ہیں. آپ سیرت نبوی کی مکمل تابعداری کر لیں گے، لیکن کیا پیغمبر کی زندگی کی اس سیرت کو بھی آپ اپنا لیں گے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست سے متعلق تھی؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اسوے اور نمونے، ان کا اسوہ اختیار کرتے ہیں اور نمونہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کو آپ چھوڑ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی تابعداری کی، ہم نے ان کے اسوے کو اپنایا؟ ضروری ہے یہ امر کہ دنیا کے اندر سیاست کے اس نظام کو برقرار رکھا جائے تاکہ دین کے مکمل اور تینوں کے تینوں شعبے قرآن کے 3 اصلاحی پروگرامز جو ہیں وہ دنیا کے اندر نافذ رہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سیاست کو کون زندہ کرے گا؟ اس نظم و نسق کو زندہ کس نے کرنا ہے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ نے جو ذمہ داری لگائی تھی وہ تو حضرات انبیاء کی لگائی تھی کہ سیاست کو نافذ انبیاء نے کرنا ہے، غلبہ انبیاء نے کرنا ہے، طاقت کے ذریعے اس دین کو، دعوت کے ذریعے اس دین کو سارے ادیان پر غالب انبیاء نے کرنا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء نہیں تو ان کے ورثاء، ان کا حق ہے سیاست. جب اللہ نے اس نظام سیاست کا حکم انبیاء کو دیا ہے، انبیاء دنیا میں موجود نہیں تو انبیاء کے ورثاء تک یہ حق پہنچنا چاہیے. اور ہم جیسا کہ دنیا کے نظام میں بھی دیکھتے ہیں کہ وارث وہ حق لیتا ہے. اگر اس کا کوئی مورث مر جاتا ہے تو اس کا حق لیتا ہے، جو حق بھی ہو، مالی ہو، جس قسم کا حق ہو، جس قسم کے حقوق ہوں، وہ وارث کی طرف لوٹتے ہیں. انبیاء کی وراثت علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. لہٰذا دین کی صحیح اور اصل تصویر سیاست میں اگر دیکھنی ہو تو حضرات علماء کرام کے دامن کو ہم تھام لیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کسی تنظیم، کسی تحریک یا کسی جماعت کی ہرگز نفی نہیں ہے. وہ جماعت جس نے اپنا منشور قرآن رکھا ہو، جس نے اپنے منشور میں حدیث کو رکھا ہو، جو اسلامی نظام کی بات کرتی ہو، جو اسلام کے غلبے کی بات کرتی ہو، جی ہاں وہ جماعت ہے جو سیاست کا حق رکھتی ہے. آپ تھوڑا سا معاشرے پہ اپنے ملک میں، دنیا کے مختلف اسٹیٹس کے اندر اگر ہم آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے جو سیاست، وہ تو دھوکہ اور فراڈ کا نام ہے، وہ تو شریعت سے جدا ایک مفہوم ہے. حتیٰ کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی دیکھیں، آپ کے ملک میں کتنی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں، کس جماعت کا منشور قرآن ہے، کس کا منشور سنت ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم
حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں بہت کم ایسی جماعتیں نظر آئیں گی کہ جن کے سیاسی منشور میں قرآن، حدیث اور اسلام کی بالادستی کا نعرہ ہو۔ ہاں، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں میں ایک جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو دین کی اصلی سیاست کی تصویر کو پیش کر رہی ہے، جو قرآن اور اسلام کی بالادستی کی بات کر رہی ہے، جو اسلام اور سیکولرزم کے درمیان بہت بنیادی فرق اور امتیازات رکھتی ہے، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ وہ کون سی جماعت ہے؟ جی ہاں، اس وطن میں، اس ملک میں علماء کرام نے جس سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جو ہمارے اسلاف کی تابندہ روایات کی امین ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں اور بلا مبالغہ یہ کہتے ہیں کہ وطن پاکستان کے اندر دین اسلام کا دفاع کرنے والی واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ یہ کوئی ایسی ترغیب نہیں کہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ وہ اس جماعت کا رکن بن جائے، بلکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں میں جو کردار ہمیں اس جماعت کا نظر آتا ہے، وہ کردار یقیناً کسی اور جماعت کا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسلام کی بالادستی کی بات ہو، ملک کے اندر قرارداد مقاصد کی بات ہو، اسلامی دفعات کی بات ہو، ہر محاذ پر جمعیت علماء اسلام نے ملک کے آئین کا بھی تحفظ کیا، اسلام کے دستور کا بھی تحفظ کیا، قرارداد مقاصد کا بھی تحفظ کیا، اور اس ملک کی پیشانی پر لکھے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی تحفظ کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سلوگن کے ساتھ کوئی اور جماعت نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا اس دور میں اگر ہم اپنی سیاسی وابستگی رکھنا چاہیں تو میرے دوستو، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم ان لوگوں کے دامن کو تھام لیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی کے بندھن، نکاح کی صورت میں ہم جن کے محتاج ہوتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت، جنازے کے وقت ہم جن لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، کاش اپنی اس زندگی، سیاسی زندگی میں بھی ہم انہی لوگوں کے محتاج ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔